اس لسٹ میں نا ایک بندے کا نام تھا یہ رینے ڈیکارٹ. رینے ڈیکارٹ جو تھا یہ ایک بڑا زبردست فلسفی اور میتھمیٹیشین تھا. یہ جو کارٹیزین کوآرڈینیٹ سے نہیں ہم پڑھتے, تو یہ اسی بندے سے ہے, رینے ڈیکارٹ سے. تو اب اس نے کہا کہ بھئی یہ معاشرے میں اتنے متضاد قسم کے خیالات ہیں, تو کس طرح پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے. جیسے اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں تو یہ بڑی حقیقت لگ رہی ہے, لیکن رات کو جب ہم سوتے ہیں تو اس دوران میں جو کریکٹر ہمیں ملتے ہیں وہ بڑے ریئل لگتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اگر آپ خواب میں مثلاً کوئی ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جس میں آپ خوف سے دوڑ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو جب آپ اٹھیں تو سانس چڑھا ہوا محسوس نہیں ہوتا. اٹ از دیٹ ریئل. اوکے, تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کس طرح پتہ لگے کہ یہ حقیقت ہے اور وہ خواب ہے, یا وہ حقیقت ہے اور یہ خواب ہے. انٹرسٹنگ کویسچن. اوکے, تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ بات سوچ رہا ہوں, آئی تھنک, therefore I am. کیونکہ میں سوچ رہا ہوں تو اس لیے میرا وجود ہے. اب میرے وجود کا جو ثبوت ہے نا وہ میری سوچ ہے. اوکے, تو یہ اس کا جو جملہ ہے نا یہ ویسٹرن فلاسفی میں بڑا فنڈامنٹل ہے, آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. اوکے, اب میرے وجود کا جو ثبوت ہے وہ میری سوچ ہے, میں خود نہیں. اوکے, تو یہاں سے عقل پرستی کا آغاز ہوا, ریشنلزم کا. اوکے, اور یہ آغاز تھا فلاسفی آف انلائٹنمنٹ کا. اوکے, اس کے دو نکات ہیں, پوائنٹس ہیں. اوکے, فیتھ ان یورپین ریزن اینڈ ہیومن ریشنلٹی ٹو ریجیکٹ ٹریڈیشن اینڈ پری اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز اینڈ تھاٹس. انہوں نے کہا کہ اب بھئی ہم نے ہمارا جو یقین جو ایمان ہے نا وہ عقل پر ہے, ریزن پر ہے. اوکے, اور ہیومن ریشنلٹی بھی. اس سے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو روایتی پہلے سے قائم شدہ ادارے ہیں نا ان کو ہم نے عقل پر پرکھنا ہے, اور اگر وہ پورے نہیں اترتے تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے. نمبر 2, سرچ فار پریکٹیکل یوز فار نالج. ہم نے اب وہ والا علم حاصل کرنا ہے جس سے ہم کائنات کو قابو کر سکیں. اوکے, باقی یہ جو مولوی پنڈت شندت یہ جو کرتے رہتے ہیں نا یہ بے معنی ہے. اوکے, علم ہم نے یہ حاصل کرنا ہے, اور جو بھی بات ہوئے گی اس کو ہم نے عقل پر پرکھنا ہے. اگر ہماری عقل کے مطابق وہ ٹھیک ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم نے ریجیکٹ کر دینا. اوکے, وائی ڈو یو تھنک کہ انہوں نے اتنا سخت قسم کا رویہ اختیار کیا کہ ان سارے مولویوں کی پادریوں کی ہم نے چھٹی کرا دینی. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پاگل سے چلے سے لوگ ہیں, تو وائی ڈو یو تھنک دے ور سو ایڈامنٹ کہ بھئی نہیں ہم نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے. اور بیسیکلی نا یہ بات صرف گفتگو تک نہیں رہی تھی, اس کے نتیجے میں یورپ میں ایک لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اوکے, اور وہ جو لڑائیوں کا سلسلہ تھا وہ بہت سویئر تھا. صرف ایک لڑائی جس کو 30 ایئرز وار کہتے ہیں جرمنی میں ہوئی, جس کے نتیجے میں تقریباً 1/3 پاپولیشن ماری گئی in about 30 years. ٹھیک ہے, تو یورپ میں بڑی شدید قسم کی خون ریزی ہوئی ان خیالات کی بنیاد پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بندے ہیں نا, یہ مولوی پنڈت پادری وغیرہ سارے, ان کی کوئی بات نہیں سننی, کیونکہ ان کی وجہ سے یہ خون فسادہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اوکے, سو وی آر گوئنگ ٹو ناٹ
ٹاک ٹو دیم. اوکے بالکل ختم ہے. تو اور انہوں نے مطلب یہ قرآن کی آیت اس بارے میں ڈائریکٹلی تو نہیں ہے پر بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں نا یہ مولوی پادری پنڈت وغیرہ یہ ہمیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں رائٹ. یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور یہ تو دی consequences of this enlightenment philosophy, anything which cannot be understood by rational knowledge and current status of science was defined as meaningless or superstitious. Okay, so مثلاً یہ آپ نے دیکھا ہوگا جی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے جگہ جگہ لگاتا ہے ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ جی ثابت کریں تو وہ کہے گا لاؤ USB لاؤ میں تمہیں اس کی MP4 فائل دے دیتا ہوں جا کے اپنے لیپ ٹاپ پہ چلا کے دیکھ لو. تو ثابت ہو گیا کہ بھئی کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. اب آپ کہیں کہ جی وہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو کہ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ جناب وہ کاغذ پینسل پہ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے کس کے اوپر ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ کو کس نے بتایا کہ بھئی یہ فرشتے ہیں جو کہ یہ ریکارڈنگ کا کام کر رہے ہیں. آپ کہیں گے جی مولوی صاحب نے بتایا. مولوی صاحب کو کس نے بتایا؟ مولوی صاحب کو ان کے استاد نے بتایا. اوکے ان کے استاد نے کہاں سے پوچھا؟ تو یہ آپ نے بات سنی ہے. اوکے آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لیے یہ ایک بے معنی اور توہم پرستی والی بات ہے. بائی دا وے میں یہ کل کو میرے خلاف ہی فتویٰ ایشو ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا. اوکے یہ جو انلائٹنمنٹ فلاسفی ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں دیٹس اوکے. سو پھر یہ بندہ جو ہے چارلس ڈارون اس نے یہ تھیوری پیش کی نیچرل سلیکشن کی اور اس کی جو اگلی کتاب تھی نا اصل میں وہ تھی اوکے دیٹ واز ڈسینٹ آف مین. اس کتاب میں اس نے یہ کہا کہ یہ جو ہم ہے نا ہم اس ایوولوشنری پروسیس کا الٹیمیٹ ہے اوکے اور ہم سے اس کی مراد سفید فارم یورپین ریس. اس نے کہا کہ یہ جو باقی ہیں نا یہ ایوولوشنری گاربیج ہیں اوکے. The civilized races of man will almost certainly exterminate and replace throughout the world savage races. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ختم ہو جانی ہے ان کو ایکسٹرمینیٹ کر دیا جائے گا کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ایوولوشنری گاربیج ہے. سو جس طرح آپ ایک کرسی بنانا آپ کو اگر نہیں آتی تو شروع کی 4-5 کرسیاں خراب بنیں گی اوکے آپ ان کا کیا کریں گے اس لکڑی کا کیا کریں گے آگ ہی لگا دیں گے نا اٹس ناٹ یوزفل رائٹ. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ایکسٹرمینیٹ ہو جانی. اس کا کزن تھا فرانسس گالٹن. اس بندے نے اس کے خیالات کو مزید 4 چاند لگا دیے اوکے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جتنے بھی ہیں نا کسی حوالے سے بھی لوگ ڈس ایبلڈ ان کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ جس طرح یہ جو اوکاس ویل ہے نا یہ اس درخت کو چوس جائے گی اور درخت اپنا فل پوٹینشیل پہ پھل وغیرہ نہیں دے سکے گا تو ہم کیا کہتے ہیں ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ کرنا چاہیے اینڈ دے ایکچولی ڈڈ. باقاعدہ یہ ایک سائنس کے طور پر انٹروڈیوس کرائی گئی جس کو کہتے تھے یوجینکس. ٹھیک ہے جی یوجینکس بطور سائنس ڈیولپ ہوئی اوکے. اور یہ جو ولسن چرچل ہے یہ اس کے پہلی جو کانفرنس تھی اس کا پریزیڈنٹ تھا. اسی طرح یہ جو بہت مشہور اگر جنہوں نے اکنامکس پڑھی ہے وہ کینز کا نام سنا ہوگا تو کینز جو تھا یہ بھی اس موومنٹ کا حصہ تھا.